اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم نے 37 آیت پڑھنی ہے سورہ مریم کی۔ اس سے پیچھے جو تھی 35 اور 36 جو ہے وہ یہ تھی، کیونکہ انہیں ساتھ اس کے کنیکٹ کرنا ہے، اس لیے وہ دوبارہ میں ان کو کر دیتی ہوں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، یہ پکی بات ہے، یقین کرو اس بات کا کہ وہ ایسا نہیں، اس کو شایع نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ وہ کوئی بیٹا، یعنی اس کو کسی بیٹے کی ضرورت ہو، وہ کوئی بیٹا اختیار کرے یا اس کو لے۔ سبحان، وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سبحان ہے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، پاک ہے، اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کن، ایک لفظ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو وائی شوڈ وی نیڈ اے سن، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کو وہ کہہ دیتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، تو اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بیٹے کی کیا، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ غنی ہے وہ، غنی تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے، یہاں نہیں ہے بٹ، اور وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ تو یہ جو ہے نا، یقین کر لو کہ اللہ جو ہے نا وہی میرا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، تو غلامی اسی کی اختیار کرو، یہی ایک مستقیم راستہ ہے، یہی ایک ایسا راستہ ہے جو تمہیں چلنے میں ثابت قدمی دے گا اور تمہیں منزل پہ پہنچا دے گا۔ اختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ تو یہ 37 آیت ہے جی۔ فاختلف الاحزاب، لیکن من بینہم، لیکن انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر کہا 34 میں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت، یعنی یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کہ اللہ کے ایک کلمہ ان کہنے سے اور وہ پیدا ہو گیا اور جھولے میں اس نے باتیں کی، اور یہ سارا پیچھے جو عیسیٰ ابن مریم کا آپ نے حال پڑھا ہے وہ ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم یہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے درمیان میں گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا باتوں کے اوپر۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو بہت ہی خرابی ہے، ویل ہے، تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے انکار کی روش اپنائی۔ کس دن سے؟ اس بہت بڑے دن کے وٹنس ہو جانے کے اوپر انہوں نے انکار کیا، اس کا انکار کیا کہ وہ دن وٹنس ہوگا، بڑا دن ہوگا، اور وہ وٹنس ہوگا ہر ایک کے اوپر، اور وہاں پہ گواہیاں بھی ہوں گی، اور ہر طرح کی وٹنس وہاں پہ موجود ہوگی اس دن کے شاہد مشہدہ ہے نا، اسمع بہم و ابصر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے سننے کے لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، تو اس دن ہم یوم یاتوننا، اس دن وہ سارے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لائے جائیں گے، یا آئیں گے، لائے جائیں گے تو نہیں ہے یہاں پہ جو ورب کی فارم ہے، وہ آئیں گے تو ظالم جو ہوں گے، جو انجسٹ لوگ ہوں گے، ان کے لیے اس دن بھی گمراہی ہی گمراہی ہوگی، وہ اس دن بھی گمراہی میں ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح سے سنتا بھی ہے اور بہت اچھی طرح سے جانتا بھی ہے، اس دن کس کس چیز کی شہادت اس نے دلوانی ہے وہ بھی اسے پتہ ہے، وہ دلوا لے گا۔ لیکن یہ جو بیوقوف، جو انجسٹ لوگ ہیں، جو انجسٹس کی روش، کسی بھی صورت کا انجسٹس ہو، اب تو آپ کو ظالم کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا نا، کہ کسی بھی طرح کا انجسٹس، اور سورہ لقمان جو ہے اس کے اندر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ہے اصل میں سب سے بڑی ناانصافی، کہ تمہیں پیدا تو اللہ کرے، تمہاری ربوبیت تو اللہ کرے، تمہیں ہر چیز پرووائڈ اللہ کرے،
اور تم اس کے ساتھ کہنے لگ جاؤ کہ کوئی اور شریک ہے نا. اگر اللہ معاف کرے اس کی مثال ایسے سمجھے نا کہ آپ کے پیرنٹس ہیں نا، ماں اور باپ ہیں، ٹھیک ہے. ماں نے آپ کو پیدا کیا، باپ نے آپ کو لالا کے سارا کچھ پالنے کا ساز و سامان دیا، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی تربیت، آپ کی ہر طرح کے آپ کے ایکسپینڈیچر کو اس نے بیئر کیا. اور خدا نخواستہ کل کو آپ کہنے لگ جائیں کہ یہ میرا تو یہ باپ، یہ 2 باپ ہیں میرے، یا 3 باپ ہیں میرے، 4 باپ ہیں میرے، جنہوں نے آپ کو پرورش کیا، ان کو آپ نیگیٹ کرنے لگ جائیں تو ہاؤ انجسٹ دس بیہیویئر ول بی. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے یہ تو بالکل ہی معمولی مثال ہے. آپ کا باپ تو صرف ایک آپ کو دے رہا ہوتا ہے نا، ربوبیت کر رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم نیگیٹ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ ایک یا 2 یا 4 اور بھی شریک ہیں جو سارے کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، تو دس از دا ورسٹ انجسٹس. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑی انجسٹس یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. اللہ معاف کرے کبھی بھی نہ ایسا ہو. لیکن آپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انگلی کھڑی کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہا، آپ کا مطلب ہوتا ہے that you، ایک بولنے کے سٹائل کی بات ہے، وہ آپ کا مطلب آپ نہیں ہوتا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. ان کو وہ تو بڑا اچھا سننے والا، بڑا اچھا دیکھنے والا ہے، لیکن یہ بیوقوف جو ہوں گے، ظلم والے، انکار کی یا انجسٹس کی روش اپنانے والے، یہ اس دن بھی گمراہی میں ہی ہوں گے. گمراہی ان سے دور تو نہیں نہ ہوئی ہوگی، تب تک یہ گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہوں گے کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے تھے، جب تک حساب کتاب، وہ کتاب جو یہاں سے نکال کے کھول کے دے دی جائے گی کہ لو پڑھ لو، خود ہی اپنا حساب کر لو، تب تک تو وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے رہے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. اور ان کو وارن کر دو اس حسرت والے دن سے، اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، جس دن پھر فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا، جب سارے امر، سارے کام، سب کے فیصلے کر دیے جائیں گے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی باتیں نہیں مان رہے، نہ اللہ کو مان رہے ہیں، نہ اللہ کی باتیں مان رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. دیکھو پکی بات ہے کہ ہم ہی اس زمین کے وارث ہوں گے. یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اس زمین کے اوپر سے، سارے انسان فنا ہو جائیں گے، تو وراثت کس کی بچ جائے گی؟ جو باقی سب کچھ بچ جائے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وارث ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقین کر لو کہ ہم ہی اس زمین کے وارث ہوں گے، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس سب کے وارث ہوں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا، یعنی لوٹایا جائے گا ان سب کو ہماری طرف. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کریں اس کتاب کے اندر. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ بھی ایک صدیق بندہ تھا اور نبی تھا، خبریں دینے والا تھا اور سچا تھا. صدیقاً نبیہ. اس صدیق کا مطلب سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے، یعنی سچ کو اسٹیبلش کرنے والا بھی ہوتا ہے. جو تصدیق کرتا ہے کسی چیز کی وہ صدیق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس قال لابی ہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے وہ ٹائم جو ہے وہ بڑا میموریبل ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ یہ ابو اور ابا جان جو ہیں، یہ آپ جن کو بابا کہتے ہیں نا، ان کے لیے یہ پہلے زمانے میں ابو یا ابا جان کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ابو، ابی یا ابی یا ابو، یا اس طرح سے جو لفظ ہے، اے میرے فادر، او مائی فادر. اب سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جی، شکر ہے. اچھا جی، کہ اتنے معمولی لفظوں کو آپ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی بری بات ہے. تھوڑا غور کریں اس کے اوپر کہ تھوڑی سی اردو کو اپنی کر لیں، اچھا کر لیں گے تو آپ کے لیے اچھی بات. مہاراج یہ اس کالال ابھی ہے، جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا، اپنے ابو سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان کی غلامی کر رہے ہیں جو نہ ہی کچھ سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی چیز آپ کو سفائس کر سکتے ہیں کسی چیز سے، یعنی کسی چیز
کوئی آپ کو مصیبت پڑ جائے تو وہ کوئی آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی کیوں غلامی کر رہے ہیں؟ یا بتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا، تو اے بجان یقین کر لیں کہ مجھے ایک ایسا علم دیا گیا ہے جو ابھی آپ کو نہیں دیا گیا، فتبعنی اهدک صراطا سویا، تو آپ مجھے فالو کریں، میں آپ کو بھی اس سیدھے راستے کی طرف، اس اتنے بیلنسڈ راستے کی طرف، سویا کا اب آپ کو مطلب آ جانا چاہیے، جو بہت ہی بیلنسڈ ہو، بہت ہی اچھا نک شک جس کی درست کی ہوئی ہو، بہت ہی پرفیکٹلی پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ راستہ سویا۔ تو آپ فالو کریں مجھے، تو میں آپ کو بھی اسی راستے کی طرف لے جاؤں گا، آپ کی رہنمائی کر دوں گا کہ ابو جی یہ والا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو آپ جو ہے نا مت کریں شیطان کی غلامی، شیطان کی غلامی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقین کر لیں کہ شیطان جو ہے نا وہ رحمان کا منکر ہے، رحمان کا نافرمان ہے، رحمان سے اس نے بڑی رحمان کے سامنے اس نے بڑا ڈس اوبیڈینس کا بیہیویئر رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس نافرمانی کا بیہیویئر رکھا ہے، تو اس کو مت آپ اس کی غلامی نہ کریں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تو اے میرے ابو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی بڑا عذاب آ پکڑے گا، تو پھر آپ شیطان کے ہی دوست بن جائیں گے، آپ بھی شیطان کے دوست بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ اپنے ابو کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایک علم ملا جو آپ کو نہیں ملا ہوا، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جو آپ ہر وقت ماں باپ کو کہتے ہیں آپ ماما آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا ہے نا، بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے پیرنٹس سے زیادہ علم کوئی اللہ نے نصیب کر دیا ہو، بٹ دس از ناٹ دا وے، دس از ناٹ دا وے ٹو انہیں کہنا کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کیا انہوں نے بتایا، جو تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ابو جی مجھے کوئی ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو ابھی آپ کو پتہ نہیں چلی، تو دس از دا وے، ڈیسنٹ وے ٹو ٹیل یور پیرنٹس کہ بھئی یہ آپ کو نہیں پتا ابھی۔ یہ جو ظاہر سی بات ہے، یہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ زیادہ تر بچوں کو زیادہ تیزی سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے شروع سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں ضرور یہ پیارا سا طریقہ اختیار کریں، ہاں جی، یہ نہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ماں آپ کو کیا پتا، ہاں، یعنی کہ یہ نہیں آپ نے انہیں کہنا کہ آپ جاہل ہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ماما مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، شاید آپ کو نہ چلی ہو پتہ، دس از دا وے ٹو ٹیل دیم، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتانا تھا یہاں سے پیچھے سے، کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ دیکھیں مجھے کوئی خزانہ اگر کسی کو ملے گا تو وہ ایماندار بندہ ہوگا تو وہ ضرور اپنے سب سے قریبی کو کہے گا کہ مجھے ایک خزانہ ملا ہے، لیٹس گو فار دیٹ ٹریجر، ہم مل کے چلو اس کے اوپر چلتے ہیں، اس خزانے کو لینے کے لیے چلتے ہیں، آپ میرے فادر ہیں تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، تو چلیں وہ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے، وہ آپ کو بھی میں وہ دکھا دوں گا، مجھے تو اللہ نے دکھایا تو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ والی جگہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ آبادی پھر کہ بھئی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہی بیہیویئر رکھا آپ نے، جو نہیں سنتے ان کو آپ ان کی غلامی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے ڈر یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ کہیں اس عذاب میں آپ کو نہ پکڑ لے کہ آپ شیطان کے ہی باتیں ماننے لگے، وہی آپ کا آپ اسی کے دوست بن جائیں، فتکون للشیطان، شیطان کے لیے آپ ولی بن جائیں، یعنی شیطان کے دوست بن جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
فادر نے کیا آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے جو آلیہ میں نے پکڑے ہوئے ہیں، جو میں نے جن کی میں ورشپ کرتا ہوں، کیا تم اس سے بیزار ہو گیا؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُمْ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اگر تو اس بات سے باز نہیں نہ آئے گا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ میں وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کا مطلب یہ ہے، یعنی گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ، گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر انگریزی میں کریں گے اور اردو میں کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کالا سلام علیکہ، اتنی باپ کو اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، باپ آگے سے غصہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ اور ان کا بیہیویئر دیکھیں آپ لوگ، ذرا دھیان سے دیکھیں آپ لوگ۔ کالا سلام علیکہ سأستغفر لک ربی، انہوں نے کہا میرے ابو آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، آپ پہ سلامتی ہو، اور میں انشاءاللہ اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت بھی مانگوں گا کہ آپ میری بات نہیں سن رہے یا مان نہیں رہے، الٹیمیٹلی اللہ کی بات نہیں مان رہے تو، لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگوں گا، اس کی مغفرت کی چادر آپ کے لیے بھی مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، وہ بڑی اچھی طرح سے میرے سے واقف ہے اور وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ حفی کا مطلب ہوتا ہے ویل انفارمڈ بھی ہوتا ہے، ہاں جو آپ کے کزن کا نام، ٹھیک۔ تو وہ حفی جو ہوتا ہے، حفی کا مطلب ہوتا ہے ویل انفارمڈ بھی ہوتا ہے اور بڑا رحم دل، بڑا نرم بھی ہوتا ہے، دونوں مطالب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو، وہ کہیں گے اپنے باپ سے کہ انہ کان بی حفیہ، میرا رب جو ہے مجھ پہ بڑا مہربان ہے اور مجھ سے بڑا اچھی طرح سے واقف بھی ہے، ویل انفارمڈ بھی ہے کہ میں کس لیے کیا کچھ کہہ رہا ہوں اور کیا کیا کوشش کر رہا ہوں، تو اس کو وہ ویل انفارمڈ ہے میری ان ساری کوششوں سے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو بھی، اور جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا جو اصل میں میرا رب ہے، جس نے مجھے نرشمنٹ دے رہا ہے، جو مجھے سارا کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، میرا پرووائڈر ہے، میرا نرشر ہے، میرے اوپر رحمتیں کرنے والا ہے۔ عسیٰ اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ آپ کو تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ جن کو آپ پکارتے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں صرف اسی اپنے رب کو پکاروں گا، اور مجھے امید یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو جب وہ ان کو چھوڑ کے اور جو کچھ وہ جن کی وہ عبادت پہ قائم تھے، یعنی جن کی غلامی وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کو جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد اسحاق کو یعقوب علیہ السلام تحفتاً دی، وہبنا تحفے کے طور پہ انہیں یہ دیے ہم نے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، ٹھیک ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت کے اندر سے ہر وقت انہیں تحفے دیتے رہتے تھے، اپنی رحمت کے تحفے انہیں دیتے رہتے تھے، اور ان سب کے لیے ہم نے وہ جو ایک بڑا اچھا ذکر جمیل ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ تو خیر آپ لوگوں کو اس میں نہیں آئے گی، ایک یعنی ان کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اچھے پیرائے میں کرتا ہے، اچھے لفظوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ ہم نے لوگوں کے لیے یہ بنا لیا طریقہ کہ وہ ان کا جب بھی ذکر کریں تو بڑے اچھے طریقے سے کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اور خلیل اللہ، اور بے حد اچھے اچھے ان کے نام جو ہیں، صدیق تھے، نبی تھے، آپ کو پیچھے آپ نے پڑھا، اور پھر
شکر کرنے والے تھے اپنی اللہ کی نعمتوں کے، اور بہت سارے نام انہیں اچھی ان کی باتیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر مشہور ہیں، اور وہ لسانہ صدق علیہ ان کا ایک ہم نے ذکر جمیل جو ہے اس کو دنیا کے اندر جاری کر دیا۔ مذکور فی الکتاب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو کتاب کے اندر، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یقین کر لو کہ وہ مخلص بہت تھا، ہی واز ویری سنسیئر، اپنے دل میں، اپنے تھاٹس میں، اپنے سب کاموں میں وہ بڑا سنسیئر تھا، ٹھیک ہے، بڑا مخلص ہو کے خالص کام کرتا تھا، پیور کام، خالص، ٹھیک ہے، اور رسول بھی تھا ہمارا اور نبی بھی تھا ہماری طرف سے، پھر وہ اس کو ہم نے رسالت دی، رسول بنایا، نبی بنایا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور تو اس کو ہم نے طور کی ایک طرف سے دائیں طرف، طور کی داہنی طرف سے اسے ہم نے پکارا، اسے آواز دی اور اسے قریب کر لیا اپنے نجیہ، سرگوشی کی طرح، جس طرح بندہ بات کرتا ہے آہستہ سے نا، تو اس اتنا قریب اسے کر لیا کہ جیسے ہم اس سے بات کرنے کے لیے، یعنی اس سے سرگوشی کرنے کے لیے، اسے بات کرنے کے لیے اور سرگوشی بھائی صاحب وسپرنگ، کان کے اندر جو ہلکی سی بات کرتا ہے بندہ، یا قریب کر کے ذرا آہستہ سے بات کرتا ہے، وہ ہوتی ہے سرگوشی۔ اللہ معافی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اس کے لیے ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اس کو ہم نے ایک تحفے کے طور پہ، ایک یعنی بلیسنگ اور تحفہ، یہ وہبنا کے اندر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو بلیسنگ کے طور پہ کوئی تحفہ دیا جائے بہت ہی خوبصورت، اور جس کوئی ریٹرن وہ نہ مانگ رہا ہو، جس نے تحفہ دیا ہو، تو اللہ کو تو ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ وہبنا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہاب کا لفظ بھی ہے اس کی، کہ بہت ہی زیادہ وہ بانٹنے والا، بہت ہی زیادہ بھلائیاں اور نیکیاں اور تحفے بانٹتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کو ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے اپنی رحمت سے، اس کا بھائی جو تھا نا ہارون، اس کو بھی نبی بنا کے ہم نے اسے توفتاً اس کے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب کے اندر اسماعیل کا بھی ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ جو تھا وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا تھا، کوئی وعدہ وہ اگر کر لیتا تھا تو اس پہ بڑی سختی سے عمل کرتا تھا اور اس وعدے کو پورا کرتا تھا، اور کیا تھا، وہ ہمارا رسول بھی تھا اور ہماری طرف سے خبریں پہنچانے والا بھی تھا، نبی بھی تھا۔ نیوز بریک کرتے رہتے ہیں نا، یہ نیوز کاسٹرز ہیں نا، آپ کے لیے نیوز کاسٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیوز کاسٹرز جو تھے وہ یہ نبی ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں ہوتی تھی وہ دیتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، نبی کا یہ مطلب ہے، اور رسول کا مطلب ہے سینڈ کیا ہوا، ٹھیک ہے، میسنجر۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا۔ اب صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں میں نے آپ کو بہت اچھی طرح بتا دیا۔ صلاۃ ہوتا ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ، ان کی صلاۃ جس طرح کی بھی تھی وہ اس کا انہیں حکم دیتے تھے، اور ان کی زکوٰۃ پیوریفیکیشن آف دیئر مال، جو کچھ بھی ان کا طریقہ تھا وہ اس دونوں چیزوں کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ جو تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ اپنے رب کے پاس بڑے ہی پسندیدہ تھے، مرضیہ پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب کے اندر ادریس کا بھی ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وہ بھی جو تھے وہ تصدیق کرنے، ایک تو خود ماننے والے، سچی بات کو سچ اور سچی بات کی تصدیق کرنے والے، سچی بات کو سچا کہنے والے بھی تھے وہ، اور ہماری طرف سے نیوز کو بریک کرنے والے نیوز کاسٹر بھی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہمارے خبریں دینے والا جو بھی ہو، اس کو اگر ہم آج کی قوم کی زبان کے لیے کہہ دیں گے نیوز کاسٹر، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑ لے گا کہ تم نے یہ نیوز کاسٹر کا لفظ کیوں بولا۔ وہ نیوز دیتے تھے، وہ نیوز بریک کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نیوز
उसको ब्रेक करते थे वो, ठीक है। तो क्या वो नबी भी थे, ठीक है। वरफा नाहो मकानन अलिया, और उनको हमने एक बुलंद मकाम पे रफा, उनको उठा लिया था। अब उनको उठा के किसी बुलंद मकाम, यानी उनको जैसे ऊंचा ग्रेड दे दिया था या ऊंचा मकाम दे दिया था, ये भी मतलब है। और रफाना हो मकानन अलिया का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें भी जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकिन वो तो अलग ही बात है, छोड़े उसको, उस बात को छोड़े, उसके साथ मत मिलाएं इसको। व रफाना हो मकानन अलिया, हमने उसे एक बुलंद जगह पे उसका रुतबा बुलंद कर दिया था। उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, ये लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू नबियों के अंदर से, आदम की ज़ुर्रियत के अंदर से नबी जो बने हुए थे, नबी जो बनाए गए थे अल्लाह ताला की तरफ से, ये हैं जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिनको नेमतें दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को नहीं दी हुई थी, यानी जिनका ऊपर जिक्र हुआ है इनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नेमतें दी हुई थी और ये आदम की औलाद में से थे। वमिमन हमलना मा नूह, और उनकी औलाद में से थे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे। वमिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराइल, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। व इसराइल, और इसराइल जो है ये लक़ब था याकूब अलैहिस्सलाम का, जो कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब। ये जो याकूब अलैहिस्सलाम थे ना, इनका लक़ब था इसराइल, इन्होंने यानी अपने लक़ब इनका इसराइल था। वमिमन हदैना वज्तबैना, और वो ये उनमें से थे जिनको हमने हिदायत दी थी और जिनको हमने सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। आपकी पूरी क्लास के अंदर से एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं ना किसी काम के लिए कि भाई तुमने ये जब अगर टीचर जब तक नहीं आया मैनेज करना है, ये सेट वगैरह जो कोई भी आपकी होते हैं, जो भी चीजें होती हैं क्लास की, उनको सेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैंने उन्हें सिलेक्ट कर लिया हुआ था और मैंने उन्हें हिदायत दी हुई थी। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुजदन व बुकिया, जब उनके ऊपर रहमान की आयत पढ़ी जाती थी। रहमान की आयत, ये जैसे ये आयत हैं कुरान हकीम की, तो जब उनके ऊपर रहमान की आयत पढ़ी जाती थी तो वो सजदे में गिर जाते थे और रोते जाते थे। ये मेरा है रोते जाना, देखा है ना कि जब बंदे के दिल पे बड़ा कोई असर हो तो बंदे के आंसू निकल आते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें दिल की सख्ती से पनाह में रखे कि जिनके दिल सख्त होते हैं तो फिर वो उनके आंसू भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत सुन के भी उनके आंसू नहीं निकलते। ये भी आयत सजदा है, आपने सजदा कर लेना। समेना वातवाना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलात व तबउ शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या, तो फिर क्या हुआ उनके बाद ये लोग थे कि जो यानी कि अल्लाह की आयत सुनते थे तो उनके आंसू निकलना शुरू हो जाते थे उसकी हकीकत को देख के और उसकी सच्चाई को देख के, और अपने किसी उसको याद करके कि मैंने किसी वक्त इतना ज़्यादा गौर नहीं किया इस आयत पे, तो उनके आंसू निकल जाते थे और वो सजदे में गिर जाते थे। तो फिर उनके बाद क्या हुआ, उनके बाद ऐसे लोग आए उनकी के पीछे, बादिहिम खल्फुन, उनके पीछे ऐसे लोग आए अदाउस सलाता, जिन्होंने के सलात को ज़ाया कर दिया, यानी जो भी तरीका उन्हें बताया हुआ था अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने का, उसे ज़ाया कर दिया, अज़ाब ज़ाया कर दिया उसको। व तबउ शहवाते, और अजीब अजीब उल्टी पुल्टी बातों के पीछे लग गए, शहवात के पीछे लग गए। फसौफ यल्क़ौना गय्या, तो फिर वो जो थे वो अंजाम क्या उनका हुआ कि वो गुमराही में पड़ गए, यानी कि एक अच्छी चीज को छोड़ दिया। जो ये मैं जो आप लोगों को कहती होती हूँ ना कि जो रूट्स हैं ना, फंडामेंटल्स हैं, रूट्स फंडामेंटल से वो आप वो जाके फंडामेंटलिज्म के तौर के पीछे ना लग जाना। जो हमारी रूट्स हैं
उनको काइंडली देखें भी और उनको काइंडली फॉलो भी करें। ब्रांचेस को जाके फिर छोटी सी अकेली ब्रांच के ऊपर अपनी रिसर्च को ना करें, रूट्स के ऊपर करें, ठीक है, उन्हीं को फॉलो भी करें, रूट्स को फॉलो भी करें। ये जो पीछे पूरी सूरह कहफ है, ये कहानियां नहीं है 3-4, इनको काइंडली डोंट टेक देम एज कहानियां। जो उसके एंड की 10 आयतें हैं और जो उसके शुरू की 10 आयतें हैं, उनको आप गौर से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता क्या है हमसे। उसके पास बातें बड़ी हैं करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन वो चाहता यही है कि अनेबुदुल्लाह अनेबुदुल्लाह अनेबुदुल्लाह, गुलामी करनी है तो सिर्फ उस अल्लाह की गुलामी करो और एक अल्लाह की गुलामी करो, ये चाहता है, ठीक है। तो वो क्या, फिर जब ये उल्टी पुल्टी बातों के जब पीछे लगेंगे, देखे ना, रूट को छोड़ के ब्रांचेस के पीछे और उसकी उसमें लग जाएंगे, खोज में और तफ्तीश में और वो करने सारा कुछ, फिर होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, गई में पड़ जाएंगे, ठीक है ना, फिर गुमराही में पड़ जाएंगे, ठीक है। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन, ये सिवाय इसके कि जो अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, तौबा कर ले और अपना अल्लाह ताला की को भी मान ले, अल्लाह ताला की भी मानने लग जाए, आमना व आमिला सालिहन, और अगर जब काम करते उससे कोई गलती हो जाए तो वो उसको दुरुस्त भी कर ले, फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना शैया। तो फिर क्या होगा, ये ऐसे लोग होंगे, ये अमल करने वाले जो होंगे, जो पलट के अल्लाह ताला की तरफ आ जाते होंगे, जो अल्लाह ताला को मानते होंगे, अल्लाह ताला की भी मानते होंगे, अमल करते हुए उनसे कोई गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त कर लेते होंगे। तो ये लोग क्या हैं, ये हैं जो यदखुलूनल जन्ना फउलाइका यदखुलूनल जन्ना, ये लोग हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, वला युज़लमूना शैया, और उनसे कोई भी, उनके ऊपर कोई भी नाइंसाफी उनके साथ नहीं की जाएगी। जन्नात अदन लती वाद रहमान बिल, तो ये जन्नत, ये बागात जो हैं, ये वो हमेशा रहने के बागात हैं जिनका कि अब रहमान ने अपने बंदों से वादा किया हुआ है। वो गैब हैं, इस वक्त हमें नजर नहीं आते, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते जितनी ब्लिसफुल वो लाइफ हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि जितनी ब्लिसफुल वो लाइफ होगी। वो ये बतेरी जन्नतें बड़े लोगों ने बनाई और समझ के कि अना रब्बुकुमुल आला, और मैंने देखो ये नीचे मेरे नहरें बह रही हैं और ये मेरी जन्नत, नहीं, ये असल जन्नत ये नहीं। असल जन्नत जो उसकी बनाई हुई है वो बड़ी ब्लिसफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, उसको उसका यानी सोच भी नहीं सकता बंदा कि वो कितनी रहमतों वाली, नेमतों वाली जन्नत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो फिर क्या होगा, उनको उन अपने स्लेव्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, उस जन्नत में हमेशा रहने वाली जन्नत का वादा है, जिसका वादा रहमान ने अपने बंदों से किया हुआ है, लेकिन वो गैब में है, अभी उनको नजर नहीं आती। इन्नहु काना वअदुहु मअतिया, लेकिन ये पक्की बात ये है कि उसका वादा आएगा जरूर, ठीक है। ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामा, उसमें कोई भी आप फ्रिवलस बात नहीं सुनेंगे, कोई भी बात जिसका कोई तुक ना हो, कोई फायदा ना हो, कोई नुकसान ना हो, कुछ भी, बिल्कुल जो फ्रिवलस बात होती है, ठीक है ना। फ्रिवलस का तो मतलब समझ में आता ही है ना, जो करो बात सारी सारी रात, और इस किस्म की जो ये लघवियात है, ये है लघु बातें। ये जो लघु का लफ्ज है ना, इसका मतलब ये है कि फ्रिवलस किस्म की बातें वहां कोई आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, सिवाय इसके कि हर तरफ सलामती, सलाम, पीसफुल जगह होगी। ये जो आप हर वक्त ये जो तालीमी इदारे हैं हमारे, इनमें बच्चे हर वक्त ये आके माँ को, माँ आज मुझे इन्होंने फलाने ने बुली किया, आज मुझे फलाने ने मेरी चीज छीन ली, आज मेरी फलाने ने टक्कर मार दी, आज मुझे फलाने ने धक्का दे दिया, ऐसी सारी बातें करते हैं ना। वो ऐसी जगह होगी जहाँ कोई भी फजूल बात तो कोई करेगा ही नहीं, वहां सिर्फ पीस
पीस, हर कोई एक दूसरे के लिए पीस चाहेगा भी और पीस खुद भी उसको हासिल होगा। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतम व अशिय्या, और उनके लिए वहाँ रिज़्क़ होगा सुबह भी और शाम भी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, और ये है वो जन्नत जिसका कि हम वारिस बनाएंगे अपने स्लेव्स में से उनको जो हमारी कॉन्शियसनेस रखते थे। ठीक है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। अब ये एकदम एक और बात है जो कि एकदम पीछे जो कुछ बात हो रही है उससे कुछ यानी कि ऐसे लग रहा है कि वो उसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है कोई इस आयत का। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और हम नहीं नाजिल होते सिवाय इसके कि तुम्हारे रब का हुक्म होता है जब। तो ये बंदा कहता है ये किसके साथ कनेक्टेड है बात ना। लहू मा बैना अयदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिक, तो उसी के लिए है जो हमारे सामने है या जो हमारे पीछे था या जो वमा बैना ज़ालिक या जो इसके सामने है। वमा काना रब्बुका नसिया, और तुम्हारा रब कोई बात भूला हुआ नहीं है। तो ये जो सारी ये एक आयत जो है ये ऐसे लगता है कि पीछे उसका शायद इतना गहरा कनेक्शन नहीं। ये बात ये थी कि ये बुखारी की एक हदीस है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें 4731, तो उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कई कई दिन बीच में वही का वो हो जाता था ना, गैप पॉज हो जाता था या गैप बढ़ जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते थे कि आप जल्दी जल्दी मेरे पास आया करें ना, क्या बात आपको रोकती है कि जल्दी जल्दी आने में। तो ये आयत उसके जवाब में उतरी थी, इस उनके सवाल के जवाब में उतरी थी कि फिर उन्होंने कहा फरिश्तों ने यानी कि हम नहीं नाजिल हो सकते भाई, तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर हम नाजिल नहीं हो सकते। ठीक है। और लहू उसी के लिए सब कुछ, आगे पीछे ये वो जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे पीछे गुजर, सब कुछ उसके। वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब तुझे भूला नहीं हुआ है, वो भूलता नहीं किसी बात को। हम उसकी इजाजत के बगैर नाजिल हो नहीं सकते। ठीक है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही। रब्बुस समावाति वल अर्द, वो जो है ना, जो तेरा रब है वो आसमानों का भी रब है, वो जमीन का भी रब है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है उसका भी रब है। तो फिर तुम ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाबुद हो, तो सिर्फ गुलामी उसी की इख्तियार करो। वस्तबिर लिइबादतिही, और उसकी गुलामी के ऊपर कायम रहो, मजबूत जमे रहो। वस्तबिर, सब्र के साथ उसके ऊपर जमे रहो, उसकी गुलामी के ऊपर। हल तालमु लहू समिया, क्या कोई और भी तुम्हें कोई उस नाम का नजर आता है? अल्लाह के नाम की तरह कोई किसी और का भी नाम है? वयकुलुल इंसानु आइज़ा, यहाँ तक तो वो जवाब है ना उसका कि वो कहते थे कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हो। मतलब उनको यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र होता था, या उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था जब वही उनके ऊपर नाजिल होती थी। हालांकि वो बड़ी सख्त होती थी, लेकिन सख्त कंडीशन होती, सख्त उनकी फिजिकल भी बड़ी उनके ऊपर बोझ पड़ता था, बर्डन। एक आयत बता देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, अगर ये कुरान मैं किसी पहाड़ पे नाजिल करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? बशर। और पहाड़ क्या है? इतनी पक्की मजबूत चीज के डायनामाइट से उड़ाना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं टूटता ना, बेलचों से कुदालों से तो नहीं पहाड़ टूटता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम उसे देखते कि वो उसके बोझ से दबा और फटा जाता है। समझ गई? इट्स नॉट एन इजी टास्क। हम तो इधर आराम से बैठ के कुरान मजीद में सिर्फ फर पढ़ भी लेते हैं, या कभी अल्लाह तौफीक देता है तो समझ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। जो उसको रिसीव कर रहा था, इट वॉज वेरी हैवी ऑन हिम। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई उन्होंने हमारे लिए मेहनत की हुई है हम तक ये पहुंचाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इंसान कहता है वयकुलुल इंसानु आइज़ा मा मित्तु लसौफा उखरजु हय्या,
اور انسان کا حال کیا ہے؟ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ تو کل مجھے ایک بچہ کہنے لگا تو یہ کیوں بار بار اللہ کہتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ پہلے ہمارے باپ دادا کو نکال کے لاؤ، ہم نہیں مانتے تمہاری یہ بات. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بار بار کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اس کے دماغ میں یہ گھستا ہی نہیں ہے فیکٹ. یہ فیکٹ اس کے دماغ میں نہیں گھستا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا؟ اسے اس بات پہ کبھی اس نے یاد نہیں کیا اس بات کو کہ جب ہم نے اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی شے نہیں تھا. اب تو پھر بھی اس کی ہڈی ایک پڑی ہوئی ہوگی نا، جو میں نے آپ کو بتایا ٹیل بون جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوگی بیج کے طور پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کچھ بھی شے نہیں تھا تب بھی تو ہم نے اسے پیدا کیا تھا. تو واٹ از دا ڈیفیکلٹی کہ بھی ہمیں کیا مسئلہ، کس چیز میں مسئلہ پیش آئے گا اس کو اٹھانے میں دوبارہ یا دوبارہ زندہ کرنے میں؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تو تیرے رب کی قسم ہے ہم انہیں ہر صورت میں ہرگز جمع کریں گے اور ان سب شیاطین کو بھی جمع کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تو پھر ہم انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے اس کے جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے، انہیں گرا دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اب ہمیں اور زیادہ پھر اب ہم کریں گے، بات تو وہی چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب ہمارا ٹائم ذرا کچھ ہو گیا، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو 68 تک اس لیکچر کو رکھتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ